ذرا تصور کریں ایک ایسا شہر جو اپنی شان و شوکت اور طاقت کی وجہ سے دنیا کے دل میں دھڑکتا تھا۔ مدائن، فارسی سلطنت کا دارالحکومت، جسے دنیا کے سب سے امیر اور عظیم شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ شہر نہ صرف اپنی دولت بلکہ اپنی تعمیراتی خوبصورتی اور سیاسی طاقت کے لیے بھی مشہور تھا۔ مدائن کے مرکز میں واقع تھا وہ عظیم الشان وائٹ پیلس، جو اپنی چمکتی ہوئی دیواروں اور فن تعمیر کے شاہکاروں کے ساتھ فارسی سلطنت کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ یہی وہ محل تھا جہاں فارسی بادشاہ یزدگرد اپنی سلطنت کا انتظام سنبھالتا اور وہ خزانے محفوظ کرتا تھا جنہیں صدیوں سے کوئی فتح نہ کر سکا تھا۔ مدائن کے بازاروں کی گلیوں میں سونے چاندی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی، اور محل کے اندر جمع کیے گئے خزانے، جن کی کہانیاں دور دراز تک مشہور تھیں، ہر کسی کے لیے ایک خواب تھے۔ لیکن یہ خواب دیکھنے والے زیادہ تر لوگ باہر سے صرف اس کی چمک دمک کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ شہر اتنا محفوظ تھا کہ کوئی بھی دشمن یہاں تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن فارسی سلطنت کی یہ شان و شوکت جوں کی توں قائم نہ رہ سکی۔ جنگ قادسیہ کے میدان میں مسلمانوں کی فوج نے فارسی فوج کو ایسی شکست دی کہ مدائن کا سکون بھی ہل کر رہ گیا۔ یزدگرد کی سلطنت اب تیزی سے اپنی بنیادیں کھو رہی تھی اور فارسی دربار میں خوف کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اسی وقت مدائن میں خبریں گردش کرنے لگیں کہ مسلمانوں کی فوج، جسے اللہ کے شیروں کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مدائن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر گلی، ہر محل، ہر دروازے پر یہی چرچے تھے کہ کیا یہ ناقابل تسخیر شہر مسلمانوں کے سامنے جھک جائے گا۔ یزدگرد اور اس کے درباری اپنی حکمت عملی تیار کرنے میں مصروف تھے، لیکن ان کے دلوں میں چھپا خوف اور بے بسی عیاں تھی۔ مسلمان فوج کا بھی یہ عزم تھا کہ وہ مدائن کے دروازے کھٹکھٹائے بغیر نہ رکیں گے۔ ان کے خلیفہ عمر بن خطاب کا حکم تھا کہ فارسی سلطنت کا خاتمہ کیے بغیر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہر سپاہی کے دل میں ایک عزم تھا، ایک دعا تھی، اور ایک یقین تھا کہ وہ اس سلطنت کو فتح کر کے دنیا کے سامنے اسلامی اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی قیادت اور حکمت پوری مسلم دنیا میں مشہور تھی، مدینہ میں اپنی امت کی بھلائی اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ان کے دل میں ایک عزم تھا، ان کی نظروں میں ایک خواب تھا کہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ انہوں نے 2 اہم خطوط لکھے جنہوں نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ پہلا خط رومی سلطنت کی فوج کے لیے تھا۔ اس خط میں حکم تھا کہ وہ اپنی افواج کو یروشلم کی طرف لے جائیں۔ خلیفہ عمر جانتے تھے کہ رومیوں کے ساتھ محاذ پر دھیان دینا بھی ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی طاقت بٹ نہ جائے اور وہ یکسوئی کے ساتھ فارسی سلطنت کے خلاف لڑ سکیں۔ یہ حکم ظاہر کرتا تھا کہ مسلمانوں کی قیادت نہ صرف میدان جنگ بلکہ حکمت عملی میں بھی بے مثال ہے۔ دوسرا خط سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، جو مسلمانوں کی فوج کے سربراہ تھے۔ خط کا پیغام واضح تھا: جب تک فارسی سلطنت کے دارالحکومت مدائن کو فتح نہ کر لو، رکنا نہیں۔ یہ الفاظ سعد بن ابی وقاص کے دل میں گونجنے لگے۔ ہر سپاہی کے دل میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا۔ مدینہ سے یہ حکم ایک واضح پیغام تھا کہ مسلمانوں کا مشن صرف سرزمینوں پر قبضہ کرنا نہیں، بلکہ ایک ظالم سلطنت کو زمین بوس کر کے وہاں عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد مکہ میں رہنا انتہائی خطرناک ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کیے بغیر وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کو چھوڑنے اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کی تاریکی میں جب مکہ سو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے نکلے۔ مکہ کے گلی کوچے جہاں کبھی اسلام کی دعوت گونجتی تھی اب خاموش تھے، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی تھی۔ اسی دوران مکہ کے سرداروں نے اعلان کیا کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ! یہ رقم اس وقت کی دنیا میں بے حد بڑی تھی، اور اسی لالچ میں کئی لوگ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انعام کی خبر سراقہ بن مالک تک پہنچی۔ سراقہ، جو ایک ماہر شکاری تھا، اپنی سواری لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل پڑا۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا: اگر میں انہیں پکڑ لوں تو 100 اونٹوں کا مالک بن جاؤں گا۔ سراقہ اپنی سواری پر نبی کریم اور حضرت ابو بکر کے قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کا گھوڑا اچانک زمین میں دھنسنے لگا۔ سراقہ گھبرا گیا، مگر اس نے دوبارہ کوشش کی۔
दूसरी बार फिर वही हुआ। घोड़ा एक कदम भी ना बढ़ा सका। परेशान और हैरत ज़दा सुराका ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। वो ये समझने लगा कि इनके साथ कुछ गैर मामूली मामला है। इसी लम्हे आपने सुराका की तरफ देखा और वो अल्फाज कहे जो आज तक तारीख में गूंजते हैं। सुराका, वो दिन कैसा होगा जब फ़ारसी बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथों में पहनाए जाएंगे। ये सुनकर सुराका शशदर रह गया। उसने हैरानी से कहा, ये कैसे मुमकिन है, फ़ारसी बादशाह के कंगन और मेरे हाथों में? क्योंकि उस वक्त ना तो मुसलमानों के पास कोई बड़ी फ़ौज थी, ना मालो दौलत, और ना ही कोई ऐसा निज़ाम जो फ़ारसी सल्तनत जैसी अजीम ताकत के ख़िलाफ़ खड़ा हो सके। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में ऐसी यकीन दहानी और क़ुव्वत थी कि सुराका के दिल में खौफ के बजाय सुकून पैदा हो गया। वो जान गया कि ये इंसान आम नहीं है। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर वापस लौट गया और अपने दिल में इस वाक़े को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। मुसलमानों की फ़ौज फ़तह कादसिया के बाद फ़ारसी सल्तनत की जड़ों तक पहुँचने को बेताब थी। हर सिपाही की नज़रें मदाइन के दरवाज़ों पर थीं, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। मदाइन, जो फ़ारसी सल्तनत का दिल था, ख़ुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था। यहाँ की मजबूत दीवारें, दिफाई हिकमत अमली और कुदरती रुकावटें सब मुसलमानों के सामने खड़ी थीं। मदाइन में बैठा फ़ारसी बादशाह यज़गर्द जवान था, लेकिन अपने तख्त के बचाव के लिए खौफज़दा। कादसिया की शिकस्त के बाद वो जान चुका था कि मुसलमानों की फ़ौज को रोकना आसान नहीं होगा। उसने मदाइन को बचाने के लिए अपने दरबारियों के साथ एक मंसूबा बनाया। दरिया दजला, जो मदाइन के दिफा का कुदरती हिसार था, उसको दीवार की तरह इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया। दजला पर बने हुए तमाम पुल जला दिए गए ताकि मुसलमानों के लिए दरिया अबूर करना नामुमकिन हो जाए। शहर में मौजूद तमाम कश्तियाँ दरिया के दूसरी तरफ ले जाई गईं ताकि कोई रास्ता बाकी ना रहे। यज़गर्द का मंसूबा वाज़े था। मुसलमान अगर मदाइन तक नहीं पहुँच सकते तो वो फतह भी नहीं कर सकते। जब साद बिन वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों की फ़ौज मदाइन के करीब पहुँची तो उन्हें दजला का सामना हुआ। दरिया की लहरें जो पुरसुकून नज़र आती थीं, दर हकीकत एक बड़ी आजमाइश थी। ये दुनिया के बड़े दरियाओं में से था जिसकी गहराई और तेज़ बहाव आम दरियाओं से कहीं ज़्यादा था। दरियाए दजला का पार करना सिर्फ एक जिस्मानी चैलेंज नहीं था, ये एक नफ्सियाती जंग भी थी। सिपाहियों के दिल में एक सवाल था, हम इस दरिया को कैसे अबूर करेंगे? कश्तियाँ गायब, पुल जले हुए और फ़ारसी फ़ौज दूसरी तरफ मौजूद। ये मंजर ऐसा था जैसे दुश्मन ने कुदरत को अपने हक में कर लिया हो। दूसरी तरफ यज़गर्द अपने महल में बैठा मुसलमानों की बेबसी पर खुश हो रहा था। उसका मंसूबा ये था कि वो मदाइन में मौजूद ख़जाने जल्दी से समेट ले और किसी महफूज मकाम पर फ़रार हो जाए। उसने अपने दरबारियों से कहा, अगर मुसलमान यहाँ भी पहुँच गए तो उन्हें खाली हाथ लौटना होगा। मुसलमानों ने दजला के किनारे पर डेरे डाल लिए। वो जानते थे कि अगर दरिया अबूर ना किया गया तो मदाइन का ख्वाब एक ख्वाब ही रह जाएगा। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी फ़ौज को मुखातिब करते हुए कहा, ये वही दरिया है जिसे अबूर करने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी होगी। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अल्लाह पर भरोसा करे और इस दरिया को अबूर करे? ये वो लम्हा था जब ईमान और अक्ल की आजमाइश हो रही थी। कुछ सिपाहियों ने दरिया को देखकर कहा, यह खुदकुशी है, लेकिन दूसरों के दिलों में अज़म और अल्लाह पर यकीन जाग रहा था। वो जानते थे कि यह दरिया उनके लिए दीवार नहीं बल्कि फतह की सीढ़ी है। मदाइन के करीब ये तातुल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यज़गर्द के लिए भी अहम था। वो वक्त का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा ख़जाने इकट्ठे कर रहा था। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस किया कि अगर जल्दी ना की गई तो फ़ारसी ख़जाने हाथ से निकल जाएंगे। यज़गर्द, जो मदाइन के मशहूर वाइट पैलेस में बैठा था, अपने वज़ीरों और मुशीरों के साथ एक नई हिकमत अमली पर गौर कर रहा था। कादसिया में शिकस्त के बाद वो जान चुका था कि मुसलमानों के सामने जंग जीतना तकरीबन नामुमकिन है। इसने सोचा, अगर मुसलमानों के साथ सुलह कर ली जाए और उन्हें झूठी पेशकश दी जाए तो वो शायद वक्त हासिल कर ले जिसकी मदद से वो अपने ख़जाने लेकर मदाइन से फ़रार हो सके। यज़गर्द ने अपने दरबार में कहा, हम मुसलमानों को ये पैगाम भेजेंगे कि जो इलाके वो फतह कर चुके हैं वो उनके हुए, लेकिन मदाइन को छोड़ दें। ये पेशकश इन्हें यकीनन राज़ी करेगी। यज़गर्द के सफ़ीरों को मुसलमान लश्कर की तरफ भेजा गया। जब वो साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने पहुँचे तो उनकी ज़ुबानों पर फ़ारसी बादशाह का पैगाम था, हम मदाइन की जंग नहीं चाहते। जो इलाके तुमने फ़तह कर लिए हैं वो तुम्हारे हैं, अब यहाँ रुक जाओ और हमें अमन से जीने दो। ये अल्फाज एक चालाकी भरे मंसूबे की अक्कासी करते थे, लेकिन ये पेशकश मुसलमानों की क़यादत के अज़म को मुतज़लज़ल करने के लिए नाकाफ़ी थी।
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے سفیروں کی بات سنی اور جواب دینے سے پہلے اس پیغام کو مدینہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مدینہ میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملا تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فارسیوں کی طرف سے وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں بصیرت تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت کسی بھی قسم کی رعایت دینے کا نہیں ہے، بلکہ فارسی سلطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ہے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں واضح الفاظ میں حکم دیا، یہ پیشکش وقت برباد کرنے کے لیے ہے۔ فارسیوں کو موقع دیا گیا تو وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ مدائن پر حملہ کرنے کی تیاری کرو اور جب تک فتح حاصل نہ کر لو رکنا نہیں۔ جب خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو وہ پورے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فارسی بادشاہ کی پیشکش اور خلیفہ کا جواب لشکر کو سنایا۔ ان کے الفاظ مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم فارسیوں کی چالوں میں نہیں آئیں گے، ہمارا مقصد فتح مدائن ہے اور ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک اللہ ہمیں کامیاب نہ کرے۔ جب فارسی سفیروں نے مدائن واپس پہنچ کر یزگرد کو مسلمانوں کے انکار کی خبر دی تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ جان گیا کہ مسلمان رکنے والے نہیں ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے خزانے جمع کرنے کا حکم دیا اور فرار کی تیاری شروع کر دی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ دریائے دجلہ کی پرسکون لہریں اپنے اندر ایک گہرے راز کو چھپائے ہوئے تھیں، لیکن یہ رات معمولی نہیں تھی۔ دجلہ کے ایک کنارے پر مسلمان لشکر جمع تھا اور دوسرے کنارے پر فارسی فوج، جن کی نظریں مسلمانوں کی حرکت پر تھیں۔ دونوں فریق جانتے تھے کہ دجلہ صرف پانی کا ایک دریا نہیں بلکہ جنگ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا میدان ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کے سامنے قدم بڑھایا اور گرجدار آواز میں کہا، ہم یہاں رکنے نہیں آئے، ہم مدائن کے دروازوں پر دستک دینے آئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی کے خوف کو اپنے مقصد کے راستے کی دیوار نہ بننے دیں۔ تو بتاؤ کون ہے جو سب سے پہلے اللہ کے بھروسے اس دریا کو عبور کرے گا؟ یہ سنتے ہی ایک نوجوان سپاہی عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں عزم اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے کہا، امیر، سب سے پہلے میں دریا میں کودوں گا اور اللہ کی قسم میں اسے عبور کروں گا۔ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 600 بہادر سپاہیوں نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ان سب کے دل ایمان سے لبریز تھے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور اللہ کا نام لے کر دریا میں اتر گئے۔ ان کے پیچھے باقی 600 سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا میں کود پڑے۔ پانی کی تیز لہریں ان کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ سپاہی کسی عام فوج کے نہیں تھے بلکہ ایمان کی فوج کے تھے۔ فارسی فوج حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو کشتیاں نہیں رکھتے اس طرح دریا عبور کر سکتے ہیں۔ فارسی سپاہیوں کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ وہ چلانے لگے، یہ انسان نہیں، یہ جنات ہیں، یہ اللہ کی مدد سے آئے ہیں۔ عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی دریا کی دوسری طرف پہنچ گئے اور فوراً زمین کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس منظر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی لشکر کے دلوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے اپنی فوج کو حکم دیا، سب کے سب اس دریا کو عبور کرو، یہ وقت ہے جب ہمیں اللہ پر اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہے۔ پھر وہ خود سب سے پہلے دریا میں کودے اور ان کے پیچھے ہزاروں سپاہیوں نے دجلہ کی لہروں کو چیرتے ہوئے دریا عبور کر لیا۔ فارسی فوج یہ سب دیکھ کر حواس کھو بیٹھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ جنگ وہ نہیں جیت سکتے۔ ان کے دلوں میں خوف تھا اور مدائن کے دروازے پہلے ہی لرزنے لگے تھے۔ یزگرد جو محل میں بیٹھا اپنی جیت کا جشن منانے کا سوچ رہا تھا، اب بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے دریائے دجلہ عبور کر لیا تھا اور اب مدائن کی فتح کے لیے صرف ایک آخری دھکا درکار تھا۔ فارسیوں کا مضبوط قلعہ جو صدیوں سے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اب مسلمانوں کے ایمان اور جرأت کے سامنے کھڑا تھا۔ مدائن کے مشہور وائٹ پیلس میں خزانے جمع کیے جا رہے تھے۔ سونے کے ڈھیر، ہیرے جواہرات اور شاہی تخت، سب کچھ اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ یزگرد کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو جائے گا اور کسی دوسری جگہ پر اپنی سلطنت کو دوبارہ قائم کرے گا۔ مسلمانوں کے دباؤ کے سامنے فارسیوں کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ یزگرد جو خود مدائن کے اندر خوف کے سائے میں بیٹھا تھا، آخرکار فرار ہو گیا۔ اس نے اپنے خزانے کی زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے ساتھ لیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ساری دولت پیچھے چھوڑ گیا۔
یزگرد کے فرار کی خبر مسلمانوں تک پہنچی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ مدائن میں داخل ہو کر شہر کو مکمل طور پر قابو میں لیا جائے۔ مسلمان فوج مدائن میں داخل ہو گئی اور پہلی بار مدائن کی لمبی اور شاندار عمارتوں نے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھا۔ وائٹ پیلس، جو فارسی سلطنت کی طاقت کی علامت تھا، مسلمانوں کے سامنے کھلا پڑا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا وائٹ پیلس کا رخ کیا، جہاں فارسی سلطنت کا تخت اور باقی خزانے رکھے تھے۔ جب مسلمان اس محل میں داخل ہوئے تو انہیں وہ خزانے نظر آئے جن کی کہانیاں وہ بچپن سے سنتے آئے تھے۔ مدائن کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ فارسی عوام کو امن کا پیغام دیا جائے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھی اور مشہور صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارسی عوام سے بات کرنے کے لیے بھیجا۔ سلمان فارسی، جو خود فارسی تھے، انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا: ہم یہاں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے، ہم انصاف اور امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تم میں سے کوئی بھی محفوظ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو۔ یہ الفاظ سن کر مدائن کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ عرب، جنہیں دنیا نے ہمیشہ حقیر سمجھا تھا، اتنے منصف کیسے ہو سکتے ہیں۔ سلمان فارسی کی باتوں نے مدائن کے عوام کے دل جیت لیے اور بغیر کسی جنگ کے مدائن نے مسلمانوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب وائٹ پیلس کا سامان دیکھا گیا تو ہر کوئی حیران تھا۔ فارسی بادشاہ کا تخت، جو مکمل سونے کا تھا، مسلمانوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس تخت پر ہیرے جواہرات سے فارسی سلطنت کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ مسلمان جب وائٹ پیلس کے دروازے سے داخل ہوئے تو ان کے قدم حیرت میں رک گئے۔ وہ محل کی دیواریں، جو خالص سفید پتھر سے بنائی گئی تھیں، روشنی کی چمک سے جگمگا رہی تھیں۔ ہر کمرے میں سونے کے فانوس لٹک رہے تھے اور دیواروں پر نقش و نگار ایسے تھے جیسے کسی خواب کی دنیا میں آ گئی ہوں۔ وائٹ پیلس کے تہ خانے میں وہ خزانے رکھے گئے تھے جن کی داستانیں دنیا بھر میں مشہور تھیں۔ وہاں سونے چاندی کے انبار لگے تھے، قیمتی پتھر چمک رہے تھے اور ہیرے جواہرات ایسے بکھرے تھے جیسے زمین پر ستارے ہوں۔ ہر صندوق ایک نئی حیرت تھی اور ہر کمرہ فارسی سلطنت کی دولت کی کہانی سنا رہا تھا۔ یہ وہ خزانے تھے جن کے بارے میں یزگرد نے کہا تھا: یہ خزانے میری طاقت ہیں اور ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آج وہ خزانے اللہ کے ان بندوں کے سامنے تھے جنہوں نے اپنی زندگی ایمان کی راہ میں قربان کرنے کا عزم کیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان خزانوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تمام فوجیوں کی ان کی بہادری کا حصہ دیا گیا۔ ہر سپاہی کو 12,000 درہم دیے گئے، جو اس وقت ایک خطیر رقم تھی۔ خزانے کا ایک بڑا حصہ مدینہ روانہ کیا گیا تاکہ بیت المال میں جمع ہو اور امت کے فائدے کے لیے استعمال ہو۔ یہ تقسیم صرف دولت کی نہیں تھی، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام میں کسی بھی مال و دولت کو عدل کے بغیر نہیں رکھا جا سکتا۔ تخت کسریٰ، جو فارسی بادشاہ کی عظمت کی علامت تھا، مسلمانوں کے درمیان بحث کا موضوع بن گیا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ تخت مدینہ لے جا کر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استعمال میں رکھا جائے تاکہ اسلامی قیادت کی شان بڑھائی جا سکے، لیکن وہاں موجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یہ تخت غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ اگر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش بن سکتا ہے۔ اسے توڑ دو اور اس کا سونا اور جواہرات مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت علی کی بات پر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتفاق کیا اور تخت کسریٰ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس سونے کو امت کے فائدے کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب مدینہ میں خزانے پہنچے تو سب سے زیادہ توجہ فارسی بادشاہ کے مشہور کنگنوں پر تھی۔ یہ وہی کنگن تھے جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کے دوران کیا تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سراقہ بن مالک کو بلایا جائے۔ جب سراقہ بن مالک خلیفہ کے سامنے پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے۔ پورا مجمع حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا: یہ نبی کریم کی پیش گوئی کی تکمیل ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن فارسی بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب یہ کنگن اتار دو، کیونکہ یہ امت مسلمہ کی امانت ہے اور بیت المال میں جمع کیے جائیں گے۔ یہ لمحہ صرف ایک پیش گوئی پورا ہونے کا نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات سچ ہے اور جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جب مدائن کا محاصرہ ختم ہوا اور مسلمانوں نے شہر میں قدم رکھا تو فارسی شاہی خاندان کی باقیات کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان میں فارسی بادشاہ یزگرد کے خاندان کے کئی افراد شامل تھے۔
سب سے اہم فارسی سلطنت کی 3 شہزادیاں جو یزگرد کی بیٹیاں تھیں مسلمانوں کی تحویل میں آئیں۔ یہ وہی شاہی بیٹیاں تھیں جو بچپن سے قیمتی لباس اور سونے چاندی کی چمک کے درمیان پلی بڑھی تھیں۔ ان کی دنیا میں عربوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہی عرب ان کے سامنے فاتح بن کر کھڑے تھے۔ شاہی خاندان کے دلوں میں خوف کی ایک گہری لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دوسری سلطنتوں کے فاتحین قیدیوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا انہیں ذلت اور موت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک ایسے نظام کے زیر اثر ہیں جو رحم، انصاف اور برابری کی بنیاد پر قائم ہے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ شاہی خاندان کے ساتھ عزت و وقار کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ ان شہزادیوں کو مسلمانوں کے ایک اہم صحابی سلمان فارسی کے حوالے کیا گیا تاکہ ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فارسی نسل سے تھے، انہوں نے شہزادیوں سے ان کی زبان میں بات کی اور انہیں یقین دلایا، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر انسان کے ساتھ عدل کریں، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن۔ یہ الفاظ سن کر شہزادیوں کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ حیران تھی کہ کیسے فاتحین جنہوں نے ان کی سلطنت کو ختم کر دیا آج ان کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے شاہی خاندان کے ساتھ ایسا رویہ اپنایا جو تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ ان تینوں شہزادیوں کی شادیاں مسلمانوں کے معزز خاندانوں میں کی گئیں۔ ایک شہزادی کی شادی خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے کی گئی۔ دوسری شہزادی خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے نکاح میں آئیں۔ تیسری شہزادی جو تاریخ میں شہر بانو کے نام سے مشہور ہوئیں، ان کی شادی حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین سے کرائی گئی۔ شہر بانو جن کی شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، وہ اسلامی تاریخ کی ایک اہم شخصیت بن گئی۔ ان کے بیٹے زین العابدین جو امام علی زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے، نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ کے ایک عظیم رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ زین العابدین کی رگوں میں فارسی بادشاہوں کا خون بھی تھا اور اہل بیت کا علم و فضل بھی۔ یہ شادی نہ صرف 2 خاندانوں کا اتحاد تھا بلکہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ اسلام کسی نسل یا قومیت تک محدود نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ مدائن کی فتح ایک نئی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ عراق کے وسیع و عریض علاقے جو فارسی سلطنت کی طاقت کا مرکز سمجھے جاتے تھے، اب مسلمانوں کے زیر کنٹرول آ چکے تھے۔ لیکن خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی گرج سے زیادہ ایک نظام کی گونج کو اہمیت دی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عراق کے قلب میں ایک نیا شہر کوفہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ شہر اسلامی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہونے والا تھا۔ مدائن کی فتح کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو ایک خط بھیجا جس میں پوچھا گیا، ہم نے مدائن فتح کر لیا ہے، اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں فارسی سلطنت کے باقی حصوں کی طرف بڑھنا چاہیے یا یہیں رک کر ان علاقوں کا انتظام سنبھالنا چاہیے؟ یہ سوال کسی جنگی فیصلے سے زیادہ اہم تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ جنگوں کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے ایک مضبوط انتظامی مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تاریخی فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے جوابی خط میں واضح الفاظ میں لکھا، یہیں رک جاؤ، مزید زمین فتح کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو علاقے ہم نے فتح کیے ہیں انہیں مضبوط کرو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارے اور فارسیوں کے درمیان ایک دیوار ہو جو ہم دونوں کبھی عبور نہ کر سکیں۔ یہ الفاظ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اسلامی سلطنت کی کامیابی زمین پر قبضہ کرنے میں نہیں بلکہ ان زمینوں پر عدل و انصاف کے قیام میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مدائن کے قریب ایک ایسا شہر بسایا جائے جو مسلمانوں کا نیا انتظامی مرکز بن سکے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کریں جو فوجی، تجارتی اور انتظامی لحاظ سے بہترین ہو۔ یہ جگہ منتخب کی گئی اور اسے کوفہ کا نام دیا گیا۔ کوفہ کی تعمیر ایک منفرد منصوبہ تھی۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا بلکہ اسے مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط انتظامی اور فوجی مرکز کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ یہاں فوجی چھاؤنیوں کا قیام عمل میں آیا تاکہ مسلمانوں کی افواج ہمیشہ تیار رہیں۔ مساجد اور مدارس بنائے گئے تاکہ اسلام کی تعلیمات کو عام کیا جا سکے۔ بازاروں اور تجارتی مراکز کی بنیاد رکھی گئی تاکہ شہر معیشت کا بھی مرکز بنے۔ کوفہ کا قیام صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں تھا بلکہ یہ اسلامی تہذیب کا مرکز بننے جا رہا تھا۔
یہ وہی شہر تھا جہاں سے اسلامی علوم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی تھی۔ یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ہوا اور یہ اسلامی دانشوروں کا گھر بن گیا۔ یہ شہر بعد میں اسلامی تاریخ کے کئی اور اہم واقعات کا گواہ بنا، جن میں خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور واقعہ کربلا بھی شامل ہے۔ سبسکرائب